بعد ایک استعفیٰ ہم نے دیکھا رات کو ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر آیا، وہ آپ کے سامنے دکھاتے ہیں۔ عمر ایوب صاحب نے یہ استعفیٰ دے دیا۔ عمر ایوب صاحب نے بنیادی طور پر یہ جو استعفیٰ دیا ہے، اس کے اوپر جو ڈیٹ ہے وہ 22 جون کی ہے۔ اس کے اندر جو ریزننگ وہ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ میں اس وقت لیڈر دا اپوزیشن بھی ہوں، ہاؤس کے اندر یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے، اور اس کے ساتھ جو جنرل سیکرٹری بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کا، تو وہ میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے، دونوں اہم ذمہ داریاں نبھانا، لہٰذا میرے سے ایک ذمہ داری واپس لے لی جائے۔ تو یہ سارے کا سارا وہ ہوا سب کچھ۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ کیا جو پی ٹی آئی کی قیادت اس وقت باہر ہے وہ سنسیئر ہے جو ہے بانی پی ٹی آئی کو باہر نکالنے کے حوالے سے، یا پھر وہ اسی میں خوش ہیں کہ لیڈر اندر اور ہماری لیڈر جاری سائی رہے گی۔ وائس آف امریکہ کو فواد چودھری صاحب نے انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو کے سوال و جواب کے دوران جو انہوں نے انکشافات کیے، جو ان کی رائے ہے پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کے حوالے سے، اسے ایک بڑی بحث اب شروع ہو گئی ہے۔ جو فرمایا چودھری صاحب نے، سنیے۔ تو پہچان ہی پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی میں ہی ہیں اور رہیں گے۔ پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے، قد اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کی ساری سیاست اس پہ کھڑی ہے کہ کوئی بڑے قد والے لوگ شامل نہ ہو جائیں، اور اس کی وجہ سے وہ بالکل ہی چوہے نہ بن جائیں۔ گروپ جو ہے وہ سارا گیا، اور خان صاحب کے سامنے انہوں نے رونا پٹنا ڈال دیا کہ یہ اگر آ گئے تو ہمارا کیا بنے گا اور کچھ ہوگا۔ جیل سے خان صاحب کا میسج آیا کہ ابھی ٹھہر جاؤ۔ افضل مروت کو تو عمران خان جانتے ہی نہیں تھے۔ رؤف حسن صاحب جو ہیں، نگالا میں ان کا دفتر تھا، تو خان صاحب کے گارڈ سے نے اٹھا کے ان کو جو ہے بنی گالہ سے باہر پھینکا۔ اب ظاہر ہے چودھری صاحب کی یہ رائے ہے۔ رؤف حسن صاحب وہی ہیں، آپ کو ناظرین یاد ہے کہ ریسنٹلی ان کے اوپر ایک حملہ ہوا تھا، وہ ابھی تک ویسے بندے پکڑے نہیں گئے۔ جن وکیلوں نے حملہ کیا تھا خابر مانیکا کے خلاف، ان کے خلاف تو مقدمہ ہم نے کروا دیا تھا حسن ایوب صاحب کی فرمائش کے اوپر، لیکن یہ جو بندے ہیں وہ ابھی تک نہیں پکڑے گئے۔ اچھا اینی ویز، رؤف حسن صاحب نے جواب دیا ہے جو فواد چودھری صاحب کا، وہ سنیے۔ خان صاحب نے آج ایک اور بات کی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے مشکل تھی ان لوگوں کو نکالنا، شکر ہے خدا کا یہ لوگ چلے گئے تھے۔ انہوں نے بڑی دفعہ کہا ہے، یہ جو گئے ہوئے ہیں، جو آج پھر دوبارہ ری لانچ کیے گئے ہیں نا، کیا فواد چودھری ان میں شامل تھے؟ بالکل شامل ہے، بالکل شامل۔ عمران اسماعیل، تمام لوگ جو نکلے ہوئے ہیں، یہ ان کے بارے میں ایک ان کو انکلوسیو، وہ تین خصوصی کون سے ہیں وہ تو جاننا، میں تو وہ جاننا چاہتا ہوں۔ تین کی بات نہیں ہوئی، تمام لوگوں کی بات ہوئی ہے کہ یہ لوگ جو کہ پارٹی کو مشکل وقت میں چھوڑ گئے ہیں، بہت اچھا ہوا، خدا کا شکر ہے کہ یہ لوگ چلے گئے۔ پارٹی میں وہ لوگ آئیں گے جن کی انٹیگریٹی ہے اور جن کی لائلٹی ہے۔ یہ دو بیسک خصوصیات خان صاحب نے بڑی کلیئرلی اسٹیٹ کی۔ 2011 والا کام نہیں ہوگا۔ چودھری غلام حسین صاحب، 2011 والا کام نہیں ہوگا۔ 2011 میں آپ کو پتا ہے کہ کافی سارے پرندے دائیں بائیں سے آگے اڑ کے بیٹھ گئے تھے، اور وہ جو پارٹی کے اوریجنل لوگ تھے ان کو ٹکٹیں بھی نہیں ملی تھی، وہ سائڈ لائن ہو گئے تھے۔ خبر کیا ہے؟ میں اس لیے آپ کے پاس پہلے آیا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کافی لوگوں کے ساتھ آپ کے روابط ہے۔ از اٹ اے اسٹارم ان اے ٹی کپ، یا پھر جینوئنلی اس وقت پی ٹی آئی کے اندر یہ جو تقسیم ہے، پولرائزیشن ہے، وہ ہے، اور یا بڑھائی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے لیڈر تو ان کے اندر ہیں۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے مزید عدم استحکام کا شکار ہونے جا رہی ہے آنے والے دنوں کے اندر؟ جس طرح حسن نے کہا تھا کہ آپ دیکھیے گا بڑی گروپ بندی ہو جائے گی۔ یہ تو 8 فروری سے پہلے کہہ رہے تھے نا، ہر ایک کی رائے ہے، اب گروپ بندی کیا ہونی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بڑی خبر لے لے کہ پی ٹی آئی کے جو ویل کنیکٹڈ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2 ہفتے کے بعد، ایگزیکٹلی آج سے 2 ہفتے بعد میجر چینجز پاسبل ہیں۔ اور میں نے کہا کہ آپ کی اطلاع ہے، خبر ہے، کیا ہے یہ ڈیولپمنٹ ہے؟ انہوں نے کہا یہ ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کو میں تو فالو کروں گا، لوگوں کو تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری، یہ جو پارٹی کے اندر ہے، ایک بہت بڑی پارٹی کا حصہ جو ہے جس میں اس کے حمایتی اور کارکن شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی پارٹی از ناٹ ڈوئنگ انف ٹو گیٹ پارٹی لیڈر آؤٹ آف جیل۔ اب یہ ان کا کنسرن ہے۔ اب کنسرن کا یہ مطلب تھوڑا یہ کہ آپ اندر دراڑیں پیدا کر دیں۔ اور دوسرا، اگر عمران خان صاحب نے بھی کہا یہ ان کو نہیں لینا، ان کو نہیں لینا، اور یہ بھی کہہ رہے نہیں لینا۔ میں ساری عمر سیاست ہی کو واچ کیا ہے یا کی ہے، نوجوانی میں ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر کہہ لیں یا ورکر کہہ لیں، اور پارٹی میں بھی لوگوں کو انکریج کرتے ہیں ٹو جوائن یور پارٹی، ڈسکریج نہ کریں، اور ایک دوسرے اور لوگوں کی عزت کریں۔ اگر کوئی تھوڑا چل سکا یا زیادہ چل سکا ہے، آپ کو پتہ یہ حالات کیا رہے ہیں
اگر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ہائی کورٹ میں بیان جمع کرایا کہ ہم نے 4700 لوگوں کے نظر بندی کے آرڈر جاری کیے، 4700، اور وہ کہتے ہیں 15000 بندہ مقدموں میں بھی گرفتار ہوا ہے اور ان کی نظر بندیاں بھی ہوئے ہیں اور بہت سارے بھاگے ہوئے ہیں ملک سے بھی اور ملک کے اندر بھی. تو یہ کوئی عام نارمل صورتحال تو ہے نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کو کوئی نقصان ہونے والا ہے. ان کی تو واپسی ہے، آج ہوتی ہے یا کل ہے. میں نے کل بھی ذرا تھوڑا جذباتی انداز میں بات کی تھی. مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پیپل آف پاکستان کین ناٹ بی ڈیفیٹڈ اینڈ دے آر گوئنگ ٹو ون اینڈ پرویل. اور ان کے جو ووٹ ہیں جب تک اس کے مطابق حکومتیں نہیں بنتی انہوں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا. اچھا، لطیف کھوسا صاحب نے بھی ریاکٹ کیا فواد چودھری صاحب کے بیان کے اوپر، سنیے. فواد چودھری صاحب نے آؤٹ آف فرسٹریشن یہ بات کی ہے، چونکہ وہ بہت ہی گڑ گڑا کر وہ شامل ہونے اور آپ معافی کے خواستگار ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ مجھے پاکستان تحریک انصاف میں واپس سمویا جائے. اور یہ ہمارے پاس، میں چونکہ کور کمیٹی کا ممبر بھی ہوں، ہمارے پاس یہ بات آیا مسئلہ، لیکن ہم نے یہ طے یہ کیا کہ جب تک یہ اس کا فیصلہ عمران خان صاحب خود مخلصی کے بعد ہی خود فیصلہ کریں گے، لہذا ہماری سفارشات اپنی جگہ پر جب ہم کریں گے، لیکن جب تک خان صاحب باہر نہیں آتے ہم اس کو مؤخر کرتے ہیں. ظاہر ہے جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آتے یہ فیصلہ مؤخر رہے گا بقول ان کے. ناظرین